بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حامد میر ہوں یا عمران ریاض، اب یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ان کے ساتھ دیگر صحافی بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں آ گئے ہیں جب رانا ثناءاللہ کو بڑی اہم ذمہ داری دوبارہ دے دی گئی ہے۔ رانا ثناءاللہ دوبارہ کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر ہوں گے سیاسی امور پر۔ وہی رانا ثناءاللہ جب وزیر داخلہ تھے تو ارشد شریف کی شہادت ہوئی تھی۔ اب اسی ارشد شریف کا کیس لے کر حامد میر پہنچ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہاں پر درخواست دے چکے ہیں۔ کل یہ چیز سامنے آئی تھی، کل سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز، تصاویر وائرل ہوئی تھیں کہ حامد میر، عمران ریاض اور دیگر صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور وہاں پر درخواست دے رہے ہیں کہ ایک کمیشن بنایا جائے، ارشد شریف شہید کے حوالے سے کمیشن بنایا جائے اور اس میں اہم ترین لوگ، جو بڑے طاقتور ترین لوگ تھے، ان کو بلایا جائے، کم از کم بلایا ضرور جائے۔ اور یہ بھی بات کی حامد میر نے بھی اور عمران ریاض نے بھی کہ ہم نے جو کہنا ہے کمیشن کے سامنے کہیں گے۔ بہت سی باتوں کا ہمیں پتہ ہے، ارشد شریف شہید کے دوستوں کو پتہ ہے، قریبی ان کے ساتھیوں کو پتہ ہے، ان کے خاندان کے لوگوں کو پتہ ہے، ان کے لواحقین کو پتہ ہے، ان کی فیملی کو پتہ ہے، اور جن کے نام وہ لے چکے ہیں، جن پر وہ الزام لگا چکے ہیں، ان کو بھی کمیشن کے سامنے بلایا جائے۔ حامد میر صاحب نے یہاں تک کہا، جب مطیع اللہ جان صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں ارشد شریف کی شہادت کا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کمیشن میں جب سامنے آئیں گے لوگ تو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھ پر حملہ ہوا تھا تو میں نے ظہیر الاسلام کا کہا تھا، لیکن ان کو کبھی بلایا ہی نہیں گیا، تو کم از کم اب بلایا ضرور جائے۔ حتیٰ کہ حامد میر صاحب نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید، ان کو بھی بلایا جائے ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ تھے اور اسی وقت یہ ہوا تھا کہ ملک کے مختلف شہروں میں ارشد شریف شہید کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے، ایف آئی آرز درج ہوئی تھیں۔ پھر اچانک دیکھا گیا کہ ان کو ملک سے جانا پڑا اور وہ پشاور ایئرپورٹ سے ملک سے گئے تھے، پھر کچھ عرصہ یو اے ای رہے، پھر وہاں سے ان کو زبردستی یعنی یو اے ای سے نکالا گیا، ان کو بتایا گیا جی آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ پھر وہاں سے وہ کینیا گئے اور کینیا میں وہ بالکل چھپ کر زندگی گزار رہے تھے، کچھ ویڈیوز بھی بڑی مشکل سے وہ بناتے تھے اور لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے۔ پھر اچانک پتہ لگا کہ جی ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور وہاں کی پولیس، کینیا کی پولیس اس میں استعمال ہوئی۔ کینیا کی پولیس جو ہے بدنام زمانہ پولیس ہے، جس طرح ہمارے پاکستان کی پولیس ہے، وہ وہاں پر اس سے بھی آگے کام لگتا ہے کہ آپ رقم دیں، ویسے ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، تو رقم دے کر آپ کسی کو بھی مروا سکتے ہیں۔ تو اب یہ ساری سازش نظر آتی ہے اور اسی لیے اب کمیشن کے لیے درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس پر اعتراض بھی لگایا گیا تھا، لیکن پھر حامد میر صاحب جب خود پیش ہوئے تو لگا کہ اعتراض دور کر کے اب اس پر دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ زیر سماعت ہے اور بس زیر سماعت ہی ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کچھ آگے نہیں چل رہا، معاملہ کب سے لٹکا ہوا ہے۔ اور وہی بات جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی اس طرح کا حساس معاملہ جاتا ہے تو اس پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ اب حامد میر صاحب اور عمران ریاض یہ پہلی دفعہ اس طرح اکٹھے نظر آئے ہیں، اختلافات تھے وہ سب ختم کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ عمران ریاض نے آگے بڑھ کر اسد طور کو بھی گلے لگایا، جبکہ اسد طور کھڑے تھے اور حامد میر نے ان کو روکا ہوا تھا اور ہاتھ ملایا، اسد طور نے عمران ریاض کو گلے لگایا۔ بہرحال تو اسد طور چہرے پر تاثرات کچھ اور تھے، مگر بڑی بات ہے کہ عمران ریاض نے اختلافات بھلا کر یہ ارشد شریف شہید کے لیے یہ سب کیا ہے۔ حامد میر صاحب بہت زیادہ ان دنوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جارحانہ موڈ میں ہیں اور اس وقت وہ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ جو ایفرٹس ہیں صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو سزا ہو جاتی ہے ارشد شریف کی شہادت میں تو کم از کم آئندہ کے لیے صحافی محفوظ ہو جائیں گے، اس لیے کہ پھر کسی صحافی کو اگر کوئی قتل کرنے کا سوچے گا تو یہ دیکھے گا، اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مجھے بھی سزا ہو سکتی ہے، کم از کم یہ تو ہو۔ پھر انہوں نے کہا ابھی حال ہی میں جو وکلاء کنونشن ہوا تھا آسما جہانگیر کے حوالے سے کہ اب ہم ایک باڈی بنانے جا رہے ہیں جس میں تمام ہم صحافیوں کو، اینکرز کو اکٹھا کریں گے، اگر کسی کو تھریٹ آتا ہے تو پھر ہم بھی متفق ہو کر اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی آواز بنیں گے اور یہ معاملہ اٹھائیں گے۔ بالکل اس طرح جس طرح 6 ججز اکٹھے ہوئے اور پھر ہم نے دیکھا پوری اسلام آباد ہائی کورٹ اکٹھی ہو گئی، پوری جوڈیشری بھی ہمیں اکٹھی ہوئی نظر آتی ہے، اب چاہے وہ سندھ، بلوچستان، لاہور اور یعنی پنجاب کی جوڈیشری ہو یا خیبر پختونخوا کی پشاور ہائی کورٹ ہو، تو سب نے جو تجاویز دی ہیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ سب مداخلت سے تنگ ہیں۔ تو اسی طرح اب صحافیوں کے حوالے سے حامد میر صاحب جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے یعنی اس ملاقات جو عمران ریاض اور حامد میر کے درمیان ہوئی ہے، عمران ریاض نے یہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ اطلاعات ہیں کہ حامد میر صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور شاید حامد میر اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ سب کو پتہ چل رہا ہوگا کہ حامد میر اس وقت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں عمران خان کے حق میں کہ جی عمران خان آصف زرداری ہے، نواز شریف ہے وہ بھاگے گا نہیں، اور وہ آئین کے مطابق جو الیکشن
کا رزلٹ ہے وہ صرف وہ چاہتا ہے. اس طرح کے مسلسل وہ بیانات دے رہے ہیں تو یہ تو برداشت نہیں ہوتا. اور اب تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی واپسی ہو گئی ہے. رانا ثناء اللہ کے ہوتے ہوئے ہی تحریک انصاف زیر اعتاب رہی. پھر عمران ریاض جو ہیں لاپتہ ہوئے, عمران ریاض پھر گرفتار ہوئے. یہی حامد میر صاحب نے حال ہی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسد طور اور عمران ریاض, انہوں نے ایک بی بی سی کی ڈاکومنٹری میں بات کی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہوں نے نعرے لگوائے کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو, آؤ ہمیں گرفتار کرو. حامد میر صاحب نے کہا جس نے کوئی کارروائی کرنی ہے میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں, کریں مجھے گرفتار. تو سب صحافیوں نے پھر ان کے لیے آواز اٹھائی کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو. تو اب صحافی اکٹھے ہو رہے ہیں. عارفہ نور صاحبہ بھی تھیں, محمد مالک صاحب تھے, کاشف آصف, دیگر بہت سے صحافی تھے سینئر جو سب اب اکٹھے نظر آ رہے ہیں. دیگر بھی ان کے ساتھ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے یا اظہار یکجہتی کر دیا, نہیں, سب ساتھ ہیں. اور اب تقاریر جس طرح کر رہے ہیں حامد میر صاحب بڑی سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہ اب لوگوں کو, صحافیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں نیشنل ٹیلی ویژن پر الیکٹرانک میڈیا میں بات نہیں کرنے دی جائے گی, ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے. تو عمران ریاض کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ خود انہوں نے کہا کہ میں زندگی میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا دلیر ہوں اور یہ جو تکالیف دکھ ہوتے ہیں ان کو سہنے کی مجھ میں صلاحیت ہے, لیکن میں ٹوٹ گیا ارشد شریف کی شہادت پر. میں زندگی میں اتنا زیادہ دکھی نہیں ہوا, اتنا غمگین نہیں ہوا جتنا ارشد شریف کی شہادت پر ہوا. تو وہ بھی تیار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم جب کمیشن بنے گا تو اس کے سامنے بیان دیں گے. کہتے ہیں پہلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ آیا تھا تب بھی ارشد شریف کے ساتھ تھا, آج آیا ہوں تو ارشد شریف کے لیے ہی آیا ہوں. تو اس کے لیے بھی خطرات ہیں, عمران ریاض کے لیے بھی بہت زیادہ خطرات ہیں, لیکن وہ بھی جو بھی کانسیکوینسز ہوں اس کے لیے تیار لگتے ہیں کہ یہ ارشد شریف ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیے ہم سب تیار ہیں, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تو اب یہ صحافی معاملہ لے گئے ہیں, اب دیکھیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن صحافیوں کا اکٹھے ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور خاص طور پر حامد میر جو ہیں وہ اس میں آگے ہیں. جس طرح کی وہ تقاریر کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں جی گرفتاری ہوتی ہے, کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو یہ بڑی دلیری اور بہادری کی بات ہے جس میں ہمیں صحافی آگے نظر آ رہے ہیں, ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری طرف جناب چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اب آ گئے ہیں اور حصہ بن گئے ہیں کابینہ کا آخرکار, تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے خیالات کیا ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی انہوں نے آصف غفور صاحب جو اب بھی آرمی میں ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ہیں, ان پر بہت بڑا الزام لگا دیا ہے, ان پر اور سابق لیفٹیننٹ جنرل جناب عاصم سلیم باجوہ پر, اور کہا کہ جی یہ تو عمران خان کو جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ تو ان لوگوں نے بنوا کر دی ہے, یعنی آصف غفور نے, لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے. تو یہ ان کی خود تھوڑی بنائی ہوئی ہے, ان لوگوں نے بنایا کر دی ہے اور وہ سارا کرتا دھرتا ہے, انہوں نے اس کو اٹھایا, یہ کیا. اب ایک حاضر صدر جنرل پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, اور پھر لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے بنائی تھی آپ بھی بنوا لیں یا آپ بنا لیں پھر ایسی ٹیم. تو یہ لوگ یہی نہیں سمجھ رہے کہ لوگ جینورلی یہی جمہوریت ہے. اب یہ جمہوریت کا سب سے بڑا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک احساس لوگوں کے اندر دلاتا ہے سوشل میڈیا کہ ہر ایک کے پاس ایک امپاور ہے, پاورمنٹ ہے. ورنہ تو یہ تھا جمہوریت یہ تھی کہ اچھا لوگ ووٹ کے وقت کا انتظار کریں گے, ووٹ پر اظہار کریں گے, یا یہ ہے کہ چلو جی باہر آئیں گے کوئی ریلی میں کہ کتنے لوگ عوام کیا سوچ رہے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کریں گے, کوئی خط لکھیں گے, کس طرح آواز اٹھائیں گے, کوئی ریلی نکالیں گے. اب تو ہر ایک کے پاس اپنی آواز ہے. تو یہ سمجھنا کہ جناب کوئی ٹیم بنا کر آپ کر سکتے ہیں, تو پیسہ تو پیپلز پارٹی, نون لیگ, انہوں نے کم نہیں لگایا ہوگا, بلکہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے پاس مدارس کے ڈیڈیکیٹڈ بچے ہیں, ان کے پاس بھی بڑی تعداد ہے. تو یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ پوری قوم ایک جب اجتماعی سوچ ہوتی ہے, جمہور کی سوچ ہوتی ہے عوام کی, تو وہ اس طرح سے سامنے آتی ہے. اب یہ آہستہ آہستہ باٹس کا سلسلہ کافی کم ہو چکا ہے اور مزید کم ہوگا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے. لیکن بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے. تو اب آصف غفور صاحب پر دیکھتے ہیں کہ جو الزام رانا ثناء اللہ صاحب نے لگایا ہے اس کا کوئی جواب آتا ہے, نہیں آتا, ادارے کی طرف سے کیا ہوتا ہے. مگر اب تو وہ جناب اس بیان کے فوراً بعد کابینہ کا بھی حصہ بن گئے ہیں. دوسری طرف کوششیں ہو رہی ہیں کہ جناب حالات کو بہتر کیا جائے, اور انصار عباسی صاحب نے پھر یہ خبر دی ہے کہ نعیم خالد لودھی صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں, اور مزید شاید تعداد بڑھنے کا بھی وہ انتظار کر رہے ہیں. ابھی چیزیں مزید سامنے نہیں لا رہے, مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے ابھی کوئی اتنی زیادہ پازیٹیوٹی نہیں ہے, لیکن جب معاملات آگے چلیں گے تو امید ہے کہ بہتری آ جائے گی. اور انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں اس میں کہ جی ایک اسپیشل اجلاس بلایا جائے قومی سلامتی کمیٹی کا, جس میں خاص طور پر چیف جسٹس کو بھی شامل کیا جائے, اس میں بلایا جائے سول سوسائٹی کو بھی, اس میں میڈیا کو بھی, اور کچھ فیصلے لیے جائیں. ایک تو یہ کہ جی 2 سال کے لیے حکومت کو یہ جو سیٹ اپ ہے, بلکہ انہوں نے کہا اس کو کسی طرح چلنے دیا جائے, احتجاج شدید نہ کیا جائے, اپنی پارٹی کی سطح پر احتجاج کی اجازت ہو, اگر کسی کر رہا ہے خاموش احتجاج, کالی پٹیاں باندھ کر لیں. اور یہ کہ جو پکڑ دھکڑ ہے انتظامی طور پر حکومتی سطح پر, اس کو روک دیا جائے.
کوئی کارروائیاں اس طرح سے نہ کی جائیں، تو اس طرح منیمم ان چیزوں کو لے کر آگے چلا جائے۔ اب اس میں تو بظاہر نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو کم از کم سانس لینے کی اجازت تو دی جائے، اسپیس ان کے لیے ہو، ان کے لوگوں کو گرفتار نہ کریں، کوئی ان کے جلسہ وغیرہ کرنے کی جو پرامن ہو، کوئی حکومت گرانے کے لیے نہ ہو، اس کی اجازت ہو جائے، اور یہ کہ ان کے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن بدلے میں یہ کہ جی 2 سال کم از کم حکومت کو کچھ نہ کہا جائے، کوئی ایسا تحریک نہ چلائی جائے، کوئی ایسا جلسہ نہ کیا جائے، جلوس نہ کیا جائے جس سے حکومت کو خطرہ ہو یا اس کو گرانے کے لیے کچھ کیا جائے۔ اب یہ انیشل پوائنٹس نعیم خالد لودھی صاحب لے کر آئے ہیں، تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے دونوں طرف سے اس کی منظوری، اور خاص طور پر عمران خان، یعنی ان کو تو کہا جا رہا ہے کہ صرف آپ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، اس کو یہ کریں کہ قبول کرے کہ آپ نے وہ کروایا اور اس پر معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا یقین دلائے، تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ ابھی تک تو وہیں سے پوائنٹ آگے نہیں چلا۔ اگر البتہ عمران خان نے 3 نام دے دیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، تو یہی 3 لوگ کریں گے، جن میں اب شبلی فراز ہے، اسد عمر ہیں، اور اس کے علاوہ عمر ایوب ہیں، اور ساتھ جناب علی بن گنڈا پور ہیں۔ تو یہ 3 نام انہوں نے دیے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں بات کرے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی تیار تو ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ نعیم خالد لودھی صاحب کی کوششیں یا ان کے ساتھ دیگر جو لوگ ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں۔ وہاں بھی معاملات لگتا ہے کہ شروع ہو گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔